نہیں دیکھا کہ دنیا والے میرے مخالف ہیں. بچہ تو ہر آدمی سے جو بھی ذرا اسے زور سے بولے گا وہ ڈر جائے. علی اس وقت بھی نہیں ڈرا جب 9 سال اس وقت بھی کفار کے مجمع میں کھڑے ہو کر علی نے کہا تھا کیا سرکار جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں ہم تسلیم کرتے ہیں, ہم تسلیم کرنے والے ہیں. سبحان اللہ. ناصر صرف تسلیم کرنے والے نہیں, واہ سبحان اللہ. ناصر کا مطلب ہوتا ہے خدمتگار, مددگار. اب مجھے یہ بتاؤ کہ اگر کسی سے مدد نہ لینا یہ اسلام کا دستور ہوتا تو سب سے پہلی آواز اٹھنے والی یہ کہتی ہے, سب سے پہلی آواز اٹھنے والی اسلام کے لیے, سب سے پہلی آواز اسلام کی. یہی بات ہے نا, اس میں تو کسی کو اختلاف نہیں ہے نا. اس بات پہ بے شک لوگ اختلاف کرتے رہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے پہلے کلمہ پڑھا یا حضرت مولا علی نے پڑھا. بات تو یہ ہے کہ اعلان سب سے پہلے کیا ہوا, حضرت ابو بکر صدیق نے کلمہ پڑھا ہے اور حضرت علی نے اعلان کیا ہے. یہ بات ذرا ڈیفرنٹ سٹیجز ہے اس کے, لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے جو اسلام کے نام پر آواز اٹھی وہ آواز مدد کی آواز تھی کہ اسلام کے نام پر ہماری جانیں بھی قربان ہیں. اسی صورت کو دیکھتے ہوئے قرآن کا یہ اعلان جو میں نے سورہ مبارکہ آیت مبارکہ تلاوت کی ہے, جو انسان اپنی زندگی کو اسلام کے لیے وقف کرتا, جس کی پہلی آواز انسان نے کہا کہ میری زندگی اسلام کے لیے ہے, میں اسلام کی مدد کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاروں گا. خدا تعالیٰ نے فرمایا ان لوگوں پر صلوات اللہ کی طرف سے, صرف دنیا والے تو پڑھتے ہی ہیں نا, وہ تو اپنی نیکیوں کے لیے پڑھتے ہیں. فرمایا رحمتیں اور صلوات خدا کی طرف سے. اور ہم دنیا والے جو پڑھتے ہیں نا, ہم اپنے گناہوں کا کفارہ کرتے ہیں. ہم صلوات پڑھ کے اپنے گناہ ختم کرواتے ہیں کہ یار نیک لوگوں کا ذکر کرو ہمارے گناہ ختم ہوں گے. کیوں؟ نیک لوگوں کا جب ہم نام لیں گے نا تو ہمارے وجد میں ایک کیفیت عجیب سی تاری. وہ جو قلب ہوتا ہے نا, قلب کو بہت سی, جس طرح ہم باڈی کو غذا کی ضرورت ہوتی ہے نا, اسی طرح قلب کو بھی کچھ غذا کی ضرورت ہوتی ہے. اور مسلمان کے قلب کو جس غذا کی ضرورت ہے وہ یا نام علی ہے یا نام مصطفیٰ. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, یا علی, نعرہ حیدری, یا علی. ماشاءاللہ. یہ ادھر شعر بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ شعر میں نے پڑھا نا تو ایک مرتبہ تو ادھر پاکستان میں بھی اسی طرح ایک مسئلہ پڑ گیا قدرتی طور پہ. وہ جو اتحاد بین المسلمین کے ہوتے تھے نا وہ ادھر بھی ایک مرتبہ تو کسی ایسی مسجد میں ہم چلے گئے رمضان میں, 27ویں رمضان میں, جو زیادہ تر جماعت اسلامی والے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ, اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے, میں نے نہیں بلکہ میرے ساتھ ایک عزیز تھے, انہوں نے اسی حدیث مبارکہ کو تلاوت کی کہ مرد مومن جو ہے وہ علی سے محبت کرتا ہے اور جو مرد منافق ہے وہ علی سے بغض. سمجھے تو وہ الفاظ ذرا میں تلاوت کرنا ہے تو برکت, لیکن ذرا اچھا نہیں, میں اس کنڈیشن میں نہیں. اچھا بات یہ ہے کہ یہ بات بالکل صراحتاً ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کہ سرکار نے فرمایا جو وجد تسلیم کرے نا وہ نیکی ہے, ٹھیک ہے, اور جو وجد میں ذرا کپ کپی طاری کر دے وہ برائی, ٹھیک ہے. اب نام علی لو, وجد میں جو سرور پیدا ہوتا ہے وہ سرور ہمیں دکھاتا ہے کہ یہ علی نیکی کا نام ہے, ٹھیک ہے. سرکار کی حدیث مبارکہ کے الفاظ ہے, کسی نے پوچھا کہ برائی اور نیکی بدی کی کیا تعریف ہے, بخاری شریف کی حدیث ہے. سرکار نے فرمایا جب تم کسی برائی کی طرف جاؤ گے نا پہلی مرتبہ تو تمہارے وجد میں, تمہارے دل میں ایک ذرا نرمی سی آئے گی, ڈر پیدا ہوگا, خوف پیدا ہوگا, تم سمجھ جاؤ گے کہ یہ نیکی کا رستہ نہیں. اور جب پہلی مرتبہ نیکی کی طرف جاؤ گے نا, جس رستے پر تم چل رہے ہو وہ رستہ نیکی کا ہے نا, تو جب تم چلنا شروع ہوگے نا تو وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے تمہیں ایک انعام ملے گا, تمہارے قلب میں ایک ایسی کیفیت طاری ہوگی, تمہیں محسوس ہوگا کہ یہ نیکی کا رستہ ہے. اسی بات کو لے لیتے ہیں, اسی حدیث مبارکہ کے مطابق علی کا نام 111 مرتبہ آپ گنے, وقت میں ایک کیفیت آ جائے گی. 111 تو بہت لمبی بات ہے, صرف 11 مرتبہ گن لیں,
صرف 11 مرتبہ گن لیں انشاءاللہ سچے دل کے ساتھ سچے عقیدے کے ساتھ نام علی تم پکارو گے علی کی مدد دوڑتی ہوئی تمہارے پاس. سمجھنے کی والا جان یہ بات بالکل سچی ہے کہ سرکار کی آل اور قرآن سرکار نے فرمایا یہ دو چیزیں ہم تم میں چھوڑ جا رہے ہیں. جب کسی ایک سے بھی تم دور ہو جاؤ تم گئے. ٹھیک ہے نا. اب اس میں کوئی زمانے کی قید نہیں ہے کہ آل صرف وہی جو اس زمانے میں تھی یا وہ جو زمانے کے ساتھ ساتھ ہے زمانے کو جو سنبھالے ہوئے ہے. اور حدیث مبارکہ غالباً ترمذی شریف کی سرکار نے فرمایا یہ جو میری آل ہے نا یہ تمہیں رزق اور زمین پر بارشیں ہونے کا سبب ہے. بالکل اسی طرح یہ رزق اور بارشوں کا سبب ہے. جب تک یہ آل موجود ہے تمہیں رزق بھی ملتا رہے گا بارشیں بھی ہوتی رہیں گی. اور یہ ہو سکتا ہے کہ دنیا ہو اور رزق نہ ہو بلکہ ہر دن تمہارا رزق وسیع ہوتا جا رہا ہے. اور جب اتنا رزق مل رہا ہے تو لازمی بات ہے یہ آل پاک کا فیض دن بہ دن کھلتا جا رہا ہے اور دن بہ دن آل پاک کو ماننے والے زیادہ ہو رہے ہیں. اسی طرح تو یہ رزق دن بہ دن بڑھ رہا. آل پاک کا نام تم لو خدا تعالی تمہارے رزق کو تمہارے عمل کو تمہارے عقیدے کو پختگی عطا فرمائے گا. انہی الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. وما علینا الا جزاکم اللہ. ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حیدری، یا علی. اب میں دعوت دوں گا پیر طارق شاہ گیلانی صاحب کو اسٹیج پہ ہیں اور لوگوں کی دعائیں اور استاد کے پیچھے صلاۃ والسلام محمد و آل محمد و صحابہ الطاہرین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ سورہ فاتحہ جو کہ پاکستان پاک فوج کے جوان شہید ہو رہے ہیں اور ہمارے ملک میں مارے ہیں چاہے جتنے بھی مسلمان ہیں جن کو مارا جا رہا ہے اور نجائز مارا جا رہا ہے ان کے لیے فاتحہ پڑھ لیں. یا اللہ پروردگار جو ہماری پاک فوج کے جوان ایک نیک مقصد کے لیے ایک اسلامی ملک کو بچانے کے لیے شہادت پا رہے ہیں اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، اس کے علاوہ جو مظلومین جن کو بم کے دھماکوں سے ظالمین مار رہے ہیں، یا اللہ پروردگار ان کو جنت عطا فرما. یا اللہ پروردگار ان کا درجہ شہادت قبول فرما اور ان کو اہل بیت کے ساتھ شامل کر ان کے دستے میں شامل کر اور ان کے ساتھ ہی کر. اس کے بعد میں جو بات کہنی چاہتا ہوں، جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ گورنمنٹ آف انگلینڈ نے ڈاکٹر ذاکر نائک پر پابندی عائد کی ہے، اس کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں کیونکہ جو شخص بھی آل رسول کا مخالف ہوگا اس کے ہم مخالف ہوں گے. ہمارا محبت آل بیت سے ہے، آل رسول سے ہے اور وہی ہمارا ایک مقصد ہونا چاہیے. ان کے بارے میں کسی بات ہے کہ یوں غم شاہ نے فطرت پہ حکومت کی ہے، یوں غم شاہ نے فطرت پہ حکومت کی ہے، میرے اونٹوں نے تبسم سے بغاوت کی ہے. لابھلاتے ہیں وہی لوگ خلاف مولا جن کی ماؤں نے امانت میں خیانت کی ہے. جناب اعلیٰ اسی لیے میں یہی کہتا ہوں کہ اس شخص نے جو فتنہ کرنے سے پہلے ہی گورنمنٹ آف انگلینڈ نے یہ کام اچھا کیا ہے کہ ان پہ پابندی عائد کر دی ہے تاکہ وہ لوگ یہاں کر فتنہ اپنا برپا کر سکیں. جو شخص یزید کو علیہ السلام کہہ سکتا ہے اور وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اور میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ مرزائیوں کے بعد یہ شخص نیا نبی بننے والا ہے اور یہی شخص لوگوں کو تباہ و برباد کرنے والا ہے. اب میں لوگوں کی جو دعائیں کی ہیں وہ کہتا ہوں اس سے پیشتر کہ میں دعائیں کروں. آپ کو پتہ ہے کہ جناب علی مشکل شاہ ایک دو لفظ کو خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے اور آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہونے والے تھے تو ان کو جب پیدا ہونے کا وقت آیا جناب ابو طالب علیہ السلام نے ان کو پناہ دی اور وہیں ان کی پیدائش ہوئی. اللہ اپنے نبی کا احسان کبھی بھی نہیں رکھتا ہے. یہ میری سوچ اپنی ہے، پتہ نہیں کیا اختلاف کسی کو ہو سکتا ہے کہ نہیں.
تو جب یہ ہوا تو علی جب پیدا ہونے لگے تو ان کی والدہ طواف کعبہ کر رہی تھیں. بیت اللہ اللہ کا گھر ہے. اللہ نے کہا کہ تم نے ابو طالب نے میرے نبی کو اپنے گھر میں بنا دی ہے تو آج علی کو میں اپنے گھر میں پیدائش کی جگہ دیتا ہوں. جناب اعلیٰ یہ سب پہلے درود شریف پڑھیں تاکہ میں دعاؤں کا آغاز کرتا ہوں. یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے اور آل رسول کے صدقے، بیمار کربلا کے صدقے جو لوگ بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرمائے.